سن 1775 عیسوی میں دریائے گومتی کے کنارے ایک ایسا شہر آباد ہوا جو اپنی ثقافت، شرافت اور نفاست کے لیے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا گیا۔ جہاں کی گنگا جمنی تہذیب عدیم المثال تھی۔ مشرقی تہذیب و تمدن کے اس گہوارے نے علم و ادب کے ایسے بیش بہا موتی برسائے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ لیکن تب کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ مادہ پرستوں کی توجہ کا یہ مرکز ایک دن سید الشہداء کی عزاداری کا مرکز بھی قرار پائے گا۔ شاید اسی لیے آفتاب مرثیہ گوئی حضرت میر ببر علی انیس نے اس شہر عزا کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: ہر دل ہے اندلیب گلستان لکھنؤ، رزما بھی ہے رم ثنا خان لکھنؤ، گلزار مومنہ ہے زہ شان لکھنؤ، نعرے علی علی کے ہیں قربان لکھنؤ۔ ہندوستان میں عزاداری کا آغاز امام مظلوم کی شہادت کے بعد سے ہی ہو گیا تھا۔ یہاں کی قدیم آبادی جو اہل ہنود کی تھی، اس نے بھی اس کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اگرچہ اس کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی شاید یہ بتانا محال ہو، لیکن اس کو کمال کی طرف گامزن کرنے میں حکومت اودھ کے بانی جناب سعادت علی خان برہان الملک، جو سن 1722 عیسوی میں تخت نشین ہوئے، ان کا اہم ترین کردار رہا، اور اسی وقت سے امام کے سیوم تک یہ عزاداری اپنے پورے اہتمام کے ساتھ ہونے لگی۔ بعد میں بادشاہ غازی الدین حیدر کے صاحبزادے اور جانشین نصیر الدین حیدر نے اپنے دور حکومت میں امام کے چہلم سے اس عزاداری کو متصل کر دیا، اور حکومتی پیمانے پر یہ سلسلہ سن 1857 عیسوی تک جاری رہا۔ بعض تاریخی شواہد کے مطابق یمین الدولہ نواب سعادت علی خان بہادر کے دور حکومت میں ہی، یعنی سن 1798 عیسوی میں، عزاداری کا سلسلہ چہلم تک جاری رہنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن سن 1858 عیسوی میں لکھنؤ کے نواب آغا احمد علی خان کے ساتھ ایک نہایت تلخ واقعہ پیش آیا، جس کے سبب ایک تعزیہ جو چہلم میں برآمد ہوتا تھا، اسے بڑھا کر 8 ربیع الاول، جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس سے متصل کر دیا، اور وہ تلخی مومنین کے دلوں کی تقویت کا باعث بن گئی۔ آج وہ چپ تعزیے کے نام سے مشہور ہے۔ اس تعزیے کے بانی نواب آغا احمد علی خان تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امیر لشکر جناب مالک اشتر سے 60 پشتوں کے بعد مل جاتا ہے، جو اس طرح سے ہے: نواب آغا احمد علی خان ابن مرزا محمد تقی خان معروف با حوث لکھنوی صاحب، ابن نواب افتخار الدولہ مرزا علی خان، ابن نواب مرزا محمد اسحاق خان، ابن غلام علی خان، ابن مرزا حسن خان، ابن مظفر علی خان، ابن مرتضی علی، ابن نادر علی،
ابن شاکر علی، ابن محمد علی، ابن تحور علی، ابن ظہور علی، ابن نادر علی، ابن رستم علی، ابن عون علی، ابن امداد علی، ابن فتح علی، ابن حسن عسکری، ابن حسن علی، ابن عنایت علی، ابن آصف علی، ابن مرزا علی، ابن محمد علی، ابن نجف علی، ابن اسد علی، ابن امام علی، ابن مرزا علی، ابن حسن علی، ابن حیدر علی، ابن صفدر علی، ابن مہدی علی، ابن ہادی علی، ابن رضا علی، ابن محمد رضا، ابن محمد تقی، ابن محمد نقی، ابن صادق علی، ابن کاظم علی، ابن باقر علی، ابن جعفر علی، ابن احمد علی، ابن محمود علی، ابن محمد علی، ابن کریم علی، ابن یوسف علی، ابن محمد ذکی، ابن محمد غفور، ابن محمد شکور، ابن محمد غنی، ابن محمد تحور، ابن محمد اسماعیل، ابن محمد داؤد، ابن محمد موسیٰ، ابن محمد خضر، ابن محمد زکریا، ابن محمد دانیال، ابن محمد یعقوب، ابن محمد حافظ، ابن محمد ابراہیم، ابن جناب مالک اشتر نخعی۔ نواب احمد علی خان کے جد بزرگوار نواب محمد اسحاق خان، شہنشاہ ہندوستان مرزا ناصر الدین محمد شاہ کے دور حکومت میں سن 1719 عیسوی سے سن 1748 عیسوی کے درمیان ایران سے دہلی تشریف لائے تھے۔ ان کی وجاہت و قابلیت سے متاثر ہو کر محمد شاہ نے انہیں گجرات کا صوبے دار مقرر کیا اور معتمن الدولہ دلاور جنگ کے خطاب سے بھی نوازا۔ ان کے 3 بیٹے اور ایک صاحبزادی تھی۔ چپ تعزیے کے بانی آغا احمد علی خان نواب محمد اسحاق خان کے منجلے بیٹے نواب مرزا علی خان افتخار الدولہ کے سلسلے سے تھے۔ آغا احمد علی خان اور لکھنؤ کے دیگر رؤسائے شہر اپنے تعزیے نہایت تزک و احتشام کے ساتھ بروز چہلم اٹھاتے تھے۔ ان عظیم جلوسوں میں بینڈ، باجے، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے اور مختلف رنگوں کی جھنڈیاں بھی ہوتی تھیں۔ عزاداری کے جلوس کی یہ شان و شوکت شاہان اودھ کی دین ہے، جس کی نظیر آج بھی عالم تشیع میں نہیں ملتی۔ آج بھی حسین آباد ٹرسٹ کے زیر اہتمام برآمد ہونے والے شاہی جلوس اس کی زندہ مثال ہیں، جس میں آگے آگے ایک ہاتھی پر حسین آباد مبارک کا نشان زائرین کو جلوس کی آمد کی خبر دیتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں افراد بلا تفریق مذہب و ملت شاہراہوں اور بالا خانوں پر کھڑے ہو کر اس جلوس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس منفرد جلوس میں ہاتھی کے پیچھے کہاروں کی ٹولی روشن چوکی لے کر چلتی ہے، جس پر شہنائی، نقارہ، تاشا اور بگل ہوتے ہیں۔ دل خراش نوحوں کی طرز پر انہیں بجایا جاتا ہے، جس سے پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے۔
جلوس کے آخری حصے میں دودھ اور پستے کی ہوائیوں کا شربت تانبے کے مٹکوں میں تیار کر کے کربلا کے پیاسوں کی یاد میں موجود افراد کو بطور تبرک پیش کیا جاتا ہے۔ اس سبیل کے پیچھے ہاتھیوں پر بادشاہ کے ماہیوں مراتب ہوتے ہیں جو علم نجوم کے 12 سیاروں سے وابستہ ہوتے ہیں، جن میں تاج، سورج، سیف، سورج مکھی اور ماہی قابل ذکر ہیں۔ ان کے پیچھے علم اور نیزے لیے ہوئے سواروں کے ساتھ اونٹوں کی لمبی قطار ہوتی ہے، اور ان سواریوں کے پیچھے پیادے ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ ماضی میں تو جھنڈیوں کے رنگوں کا انتخاب بھی موسم کے اعتبار سے ہوتا تھا، جو نہایت پرکیف ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک پرجلال لشکر کی آمد ہے۔ شاید اسی منظر کو دیکھ کر میر انی صلی اللہ مقامہ نے یہ اشعار نظم کیے ہوں کہ مجلس کا انتظام اسی شہر پر ہے ختم، رونے کا اہتمام اسی شہر پر ہے ختم، یہ آبرو یہ نام اسی شہر پر ہے ختم، بس ماتم امام اسی شہر پر ہے ختم۔ پوچھو جو پھر کے آئے ہیں سارے دیار میں، دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں۔ نواب آغا احمد علی خان صاحب کا یہ تعزیہ بھی کم و بیش اسی ترتیب سے اٹھایا جاتا تھا، بلکہ اس میں علمدار وفا کے علم مبارک کی نشانی کے پیچھے ذوالجناح ششماہ علی اصغر کا جھولا، ہم شکل پیمبر علی اکبر کا تابوت اور شبیہ روضہ امام مظلوم تعزیے کی شکل میں، اور سب سے آخر میں اسیران کربلا کی یاد دلاتی ہوئی سیاہ پوشش میں محملیں اور کجاوے۔ یہ تمام نشانیاں مومنین کے کثیر مجمع کے پیچھے پیچھے منزل مقصود کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جلوس میں آگے آگے کشتی رواں کے اوپر روشن چوکی بجتی تھی، جس میں ماتمی دھنیں اور نوحے بجتے تھے، تو اس کا پردہ جو روشن چوکی تھی اس کا سیاہ رنگ کا پردہ تھا، اور اس میں ماتمی دھنیں جو تھیں وہ بجتی تھیں، اور اس کے پیچھے ایک سبز رنگ کی کشتی رواں کے اوپر سبیل ہوتی تھی، اس کے سبز پردے ہوتے تھے، اور اس میں دیگ میں شربت و پانی اور مٹی کے آب خورے، اس کے پیچھے ہاتھی کا نشان ہوتا تھا۔ ہاتھی کے نشان کے پیچھے 7 آئٹم ایسے ہیں جو جنتری کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اس میں اس جنتری کے نشان جو ہیں وہ سیاروں کی طرف منسوب ہیں، ان سیاروں سے ماہی مراتب ہیں۔ تو ایک ماہی یعنی مچھلی، چاند، سورج، ہرن کے سینگ جس کو کہ زنجیر فیلیان لکھنؤ میں کہتے ہیں، اور شیر دہاں شیر کا منہ، مگرمچھ بھی ہوتا تھا مگر اب یہاں نہیں، مگر دوسری جگہوں پر ہے، اور اس میں تاج شاہی۔ تو یہ 7 آئٹم نشان کے پیچھے ہوتے تھے۔ اس کے بعد باد بہاری کے دستے ہوتے تھے، اگر برسات کا موسم ہے تو اس میں سبز رنگ کی جھنڈیاں اور دھانی رنگ کی جھنڈیاں، تو ایک بیچ جیسے سبز رنگ کی جھنڈیوں کا ہے تو اس کے پیچھے ایک باجے کا دستہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو برسات کے کلر تھے، جیسے دھانی کلر ہے، ہلکا نیلا کلر ہے، ہلکا گلابی کلر ہے، یہ سب باد بہاری کے دستے کہے جاتے تھے، اور ان دستوں کے بیچ میں وہ باجے والوں کے دستے ہوتے تھے، پھر دوسرا دستہ، پھر سفید جھنڈیوں کا دستہ، پھر سبز جھنڈیوں کا دستہ، پھر گلابی جھنڈیوں کا دستہ، پھر اس کے پیچھے زریچے ہوتے تھے۔ زریچے اسے کہتے ہیں جو حسین آباد میں ایک علم آتے ہیں کشتی نما، اس میں سبز رنگ کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے پٹکا ایسا، اور اس کے اوپر ایک علم ہوتا ہے، اس کو زریچے کہتے ہیں۔ اور ذوالجناح کا سامان ہوتا تھا، اور چھتری دار تابوت ہوتا۔ تو یہاں لکھنؤ میں اس طرح کا تابوت شاہان اودھ نے، نوابین نے ایجاد کیا تھا کہ جو ہماری عام لوگوں کی میتوں سے مشابہ نہ ہو۔ صندوق نما تابوت یہاں لکھنؤ میں نہیں ہوتا تھا، تربت نما تابوت ہوتا تھا، یا گہوارے دار ہوتا تھا، یا چھتری دار تابوت ہوتا تھا۔
تو اپنی جنازے سے اس کی مشابہت نہ ملتی ہو تو وہ صندوق نما تابوت جو تھا یہاں لکھنؤ میں نہیں تھا، اب یہ رائج ہو گیا، اب یہ فرق ہو گیا۔ دوسرے اس میں علم ہوتے تھے اور ذوالجناح ہوتا تھا، ذوالجناح کے بعد چپتازیہ ہوتا تھا، چپتازیہ کے بعد بی بی زینب کی عماری اور اس کے پیچھے کجاوے ہوتے تھے۔ آج جہاں کالی چرن ڈگری کالج موجود ہے جو مغربی لکھنؤ کے ایک محلے سرائے مالی خان میں واقع ہے، بابو گنگا پرساد ورما نے ایک پرائمری اسکول سے اس کی بنا ڈالی تھی۔ یہیں پر کبھی نواب آغا احمد علی خان کی محل سرا ہوا کرتی تھی۔ وہیں سے شب چہلم 2 بجے کے قریب یہ جلوس اندرون چوک، پل غلام حسین، منصور نگر کی چڑھائی اور پشت شبیہ روضہ کاظمین ہوتا ہوا فجر کے وقت مہدی گنج کی کربلا پہنچتا تھا۔ وہاں نماز صبح ادا ہونے کے بعد سالن اور روٹی تبرک میں تقسیم کی جاتی تھی اور مومنین واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ اس کے بعد مستورات سوگ بڑھانے کا عمل انجام دیتی تھی۔ بارہ فروری سن 1856 عیسوی کو اودھ کے بادشاہ کو حکومت سے بے دخل کر دیا گیا اور 5 دن بعد اودھ کو انگریزی حکومت میں شامل کر لیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ کی اس حرکت پر ایک معنی خیز خاموشی چھا گئی۔ دلوں میں چنگاری بھڑک رہی تھی جس نے 23 جون سن 1857 عیسوی آتے آتے شعلوں کی شکل اختیار کر لی اور اودھ میں بھی جنگ آزادی کا بگل بجا دیا۔ انہی خلفشاری حالات میں کانپور کے ایک احمد علی نامی شخص نے انگریزی فوج کے ایک جنرل کی زوجہ کو قتل کر دیا، جس کا الزام نواب آغا احمد علی صاحب پر منڈ دیا گیا۔ چونکہ آپ ایک نامی گرامی شخصیت تھے، تحریک جنگ آزادی میں بھی پیش تھے، اور سب سے بڑا المیہ یہ کہ آپ کا اور قاتل کا نام ایک تھا۔ انگریز تاریخ نگار چارلز پال اور پی جی او ٹیلر کے مطابق وہ قتل ہونے والی خاتون الرکا ویلز تھی، جس کی تفصیل مشہور تاریخ داں جناب روشن تقی صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں۔ نواب آغا احمد علی صاحب مشہور یہاں کے نوابین میں سے تھے اور دوسرے رؤساء اور نوابین کی طرح ان کا بھی جلوس نکلتا تھا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ 1857 میں جب یہاں پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی تو صرف لکھنؤ میں ہی نہیں، کانپور اور میرٹھ اور دلی میں بھی بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی۔ واقعہ کانپور کا ہے کہ 27 جون 1857 کو وہاں کہ جو ہندوستانی فوجی تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس زمانے میں جو میجر جنرل یعنی جو وہاں کی فوج کا انچارج تھا ویلر، میجر جنرل ویلر نے حکم دیا کہ سارے جو انگریز مستورات ہیں ان کو وہاں سے دوسری جگہ بھیج دیا جائے، تو بی بی پور کی طرف ان کو بھیج دیا گیا۔ اسی درمیان جو وہاں فوجی تھے ہندوستانی ان کو خبر مل گئی، تو انہوں نے باقاعدہ جب یہ لوگ گنگا پار کر رہے تھے تو مار دھاڑ شروع کر دی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو 2nd کیولری فوج کا ایک گھڑ سوار تھا، اعلیٰ افسر تھا، اس نے جو ستی چورا گھاٹ کانپور میں گنگا میں ہے وہاں کے اوپر جب مستورات کشتی پہ چڑھ کے دریا پار کر رہی تھیں
تو اس نے اولرکا ویلر کو ناؤ کے اوپر سے کھینچا اور اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھا لیا اور وہاں سے لے کر نکل گیا۔ جب یہ خبر وہاں کے فوجیوں کو ہوئی، انگریز افسروں کو ہوئی، تو تلاش شروع ہوئی، لیکن اگلے دن صبح اسی فوجی کیمپ کے باہر جو کنواں تھا وہاں ایک لاش پائی گئی۔ چنانچہ یہ طے کر لیا گیا کہ اولرکا ویلر کو احمد علی نے کڈنیپ کیا اور اس کا قتل کر دیا۔ یہ بات جیسے ہی عام ہوئی تو انگریزوں کی طرف سے باقاعدہ ایک کمیشن بٹھا دیا گیا اور میجر جنرل ویلر نے اس بات کی قسم کھائی کہ وہ ایک ایک باغی کو ختم کرے گا اور جو قاتل ہے اس کو وہ سخت سے سخت سزا دلوائے گا۔ اور اس لیے اس نے ظاہر ہے کہ اس وقت لکھنؤ بھی بہت گرم تھا اور یہاں بھی باغی فوجیں بہت سرکش ہو رہی تھیں، تو اس نے یہاں کے جو کمشنر تھا کارنیگی اس کو بھی وہاں سے خط لکھا اور کہا کہ جو قاتل ہے میں اس کا حلیہ تم کو بھیج رہا ہوں اور جلدی سے جلدی یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ لکھنؤ میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور اس کو جلدی سے جلدی گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور اس طرح جو اس نے حلیہ احمد علی کا لکھا کہ 5 فٹ 7 انچ کا قد، گورا رنگ، لمبی ناک اور گہری آنکھیں، چہرے پر داڑھی اور ہلکی ہلکی مونچھیں، تو کارنیگی نے پھر یہاں کے اوپر اپنے جاسوسوں کو چاروں طرف لگا دیا کہ اس طرح کا کوئی شخص دکھائی دے تو فوراً ہی اس کو گرفتار کیا جائے اور ہم کو خبر کی جائے۔ چنانچہ اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ صاحب اسی حلیہ کا ایک شخص جو یہاں نواب بنا بیٹھا ہے اور اس کا نام پہلے بھی بغاوت میں آ چکا ہے، چونکہ یہاں کے بہت سے نوابین اور زمیندار بھی بغاوت میں شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ حلیہ بالکل وہی ہے۔ اور اس بات کے اوپر کارنیگی نے جب میجر جنرل ویلر سے بتایا تو اس نے کہا کہ نہیں، فوراً اس کو گرفتار کیا جائے، باقی آگے کی جو کارروائی ہم لوگ کریں گے۔ چنانچہ شاید بقرعید کا دوسرا دن تھا اور آغا احمد علی اپنے احباب کے ساتھ اپنے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اسی وقت جو کارنیگی تھا کمشنر لکھنؤ کا، وہ اپنی فوجی دستے کے ساتھ پہنچا اور بغیر کسی اجازت کے ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ بات دیکھ کر وہاں جو حضرات موجود تھے ان کو بڑا وہ ہوا اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ آغا جعفر جو ان کے بہت دوست تھے وہ ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا احمد علی کو دیکھ کر میجر کارنیگی کو بہت غصہ آیا، اس نے فوراً پستول نکال کر چاہا کہ یہیں پر ان کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن آغا جعفر ہوشیار ہو گئے تھے، انہوں نے فوراً اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا اور اس کو زمین کر دیا۔ لیکن دوسرے فوجی آ گئے اور انہوں نے آغا جعفر کو اور آغا احمد علی کو گرفتار کر لیا اور ان کے 1-2 اور ساتھی تھے وہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے۔ نواب صاحب پر قتل کا مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اصل قاتل کو جب یہ ماجرا معلوم ہوا تو اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ اسے قبول نہ تھا کہ اس کے جرم کی سزا کوئی اور بھگتے، چنانچہ وہ خود عدالت میں حاضر ہو گیا اور اقبال جرم کر لیا۔ نتیجتاً نواب صاحب باعزت بری ہو گئے۔ مصاحبین و احباب کے لیے یہ ایک بڑی مسرت کا لمحہ تھا۔ ایک کثیر تعداد نے آپ کا استقبال کیا اور نہایت احترام کے ساتھ صدقوں کی بارش کرتے ہوئے یہ حضرات ان کو محل سرا تک لے آئے۔ نواب صاحب کی رہائی امام کے چہلم کے قریب ہوئی۔ ظاہر ہے تمام مراحل میں ایک کثیر رقم خرچ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف محل سرا میں آپ کی غیر موجودگی میں ایک بڑی چوری بھی ہو گئی، جس میں سارا قیمتی مال و اسباب جا چکا تھا۔
اتنا بڑا جلوس اور یہ حالات۔ نواب صاحب بے چین تھے کہ کیسے چہلم میں تعزیہ اٹھا سکیں گے۔ بہت سے افراد سے مشورہ کیا مگر مطمئن نہ ہو سکے۔ آخر کار ایک بزرگ جو حکیم بڑے صاحب کہلاتے تھے، انہوں نے رائے دی کہ آپ اپنے تعزیے کی تاریخ آگے بڑھا کر 8 ربیع الاول کر دیجئے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا روز شہادت بھی ہے۔ نواب صاحب کو یہ مشورہ پسند آیا، مگر وہ تاریخ بھی رفتہ رفتہ قریب آتی گئی، حالات میں کوئی زیادہ تبدیلی نہ آئی۔ کثیر خرچ اور یہ تنگی، تاریخ بھی آگے بڑھانا اب ممکن نہ تھا۔ کیا کرتے؟ ایک نقیب کے ساتھ نہایت سادگی سے یہ تعزیہ اٹھا دیا گیا۔ جلوس تو تھا، لیکن نہ نوحہ خوانی، نہ سینہ زنی، نہ کوئی اور اہتمام۔ نواب صاحب کی یہ گھٹی ہوئی سسکیاں بارگاہ مولا میں قبول ہوئیں، اور 8 ربیع الاول سن 1858 عیسوی کو یہ تعزیہ نکلا، اور تبھی سے اسے چپ تعزیے کا نام دے دیا گیا۔ پوری کائنات شیعت میں 8 ربیع الاول کی لکھنؤ کی نماز صبح کا یہی چپ تعزیہ نقارہ بن گیا۔ جو سوگ امام کے چہلم کے بعد تمام ہو جاتا تھا، اس تعزیے کے سبب 8 ربیع الاول سے متصل کر دیا گیا۔ بستی بستی، قریہ قریہ خبر پھیلتی گئی۔ وہ جلوسہ عزا جو چہلم تک ختم کر دیے جاتے تھے، کچھ ان میں 20 صفر اور 8 ربیع الاول کے درمیان کر دیے گئے، اور نئے جلوسوں کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ تقریبات جو چہلم کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی تھیں، وہ 9 ربیع الاول اور اس کے بعد رکھی جانے لگی۔ لکھنؤ کے ایک تلخ سانحے سے جنم لینے والی یہ عظیم تبدیلی رفتہ رفتہ پورے بر صغیر میں عام ہو گئی۔ زمانہ قدیم میں اس جلوس میں نقیب سواری پڑھتا ہوا چلتا تھا، جس کے کچھ مصرے اس طرح سے ہیں کہ یہ سواری ہے حسین ابن علی کی، یہ سواری ہے شہید کربلا کی، یہ سواری ہے غریب نینوا کی، یہ سواری ہے بھوکے پیاسے امام کی۔ چودہ اگست سن 1947 عیسوی کو ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان وجود میں آیا۔ بعض مومنین نے بھی ہجرت اختیار کی، اور عزاداری کی بہت ساری رسوم جن کا تعلق لکھنؤ کی عزاداری سے تھا وہاں بھی رائج ہوئیں، جن میں چپ تعزیے کا جلوس بھی شامل تھا۔ آج بھی یہ جلوس کراچی کے نشتر پارک سے برآمد ہو کر کھارا در میں واقع حسینیہ ایرانیان تک جاتا ہے، اور وہاں کے اہم ترین جلوسوں میں سر فہرست شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور مقامات سے بھی اٹھایا جاتا ہے۔ 14 اگست سن 1882 عیسوی کو بانی چپ تعزیہ نواب آغا احمد علی خان کی ظاہری شمع حیات گل ہو گئی۔ آپ کے فرزند اکبر نواب جعفر خان عرف نواب افغان صاحب نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی،
اور چھوٹے بھائی نواب عباس علی خان عرف ببو صاحب کے ساتھ مل کر تا حیات اس تعزیے کو کامیابی کے ساتھ اٹھایا۔ تقریباً 47 برس کا یہ دورانیہ 4 ادوار پر مشتمل ہے، جس میں جلوس کا نقطۂ آغاز تو وقتاً فوقتاً بدلتا رہا، مگر اختتام ہمیشہ مہدی گنج کی کربلا میں ہی ہوا۔ سن 1887 عیسوی سے سن 1895 عیسوی تک، یعنی تقریباً 9 برس تعزیہ محلہ شاہ گنج سے برآمد ہوا۔ پھر سن 1896 عیسوی سے سن 1928 عیسوی تک، یعنی 33 برس گلی شاہ چھڑا سے، پھر 1 برس ڈیوڑھی جناب آغا میر صاحب سے برآمد ہوا۔ نواب افغن صاحب کی اہلیہ شہزادی وحید النساء صاحبہ نواب منصور علی مرزا کی صاحبزادی تھی، جو ہندوستان کے 3 صوبوں بنگال، بہار اور اڑیسہ کے ناظم تھے۔ شہزادی صاحبہ کو جہیز میں 14,500 روپے کے پرومیزری نوٹس ملے تھے، جن کا منافع 6 ماہی وصول ہوتا تھا۔ شہزادی صاحبہ یہ پوری رقم نواب افغن صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتی تھیں، تاکہ تعزیے کی شان و شوکت میں مزید اضافہ کیا جا سکے۔ نواب صاحب خود اپنی طرف سے اور اہلیہ کی رقم ملا کر نہایت شان سے عشرے اور جلوس کا اہتمام کرتے تھے۔ سن 1921 عیسوی میں نواب افغن صاحب کی حیات میں ہی ان کی شریک حیات ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ آپ کو امام باڑہ غفران مآب میں نواب ٹھاکر علی خان کے مقبرے کی پشت پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ پرومیزری نوٹس شہزادی صاحبہ کے بچوں کے نام منتقل ہو گئے، مگر بچوں نے بھی ماں کی روش پر چلتے ہوئے اپنے اپنے حصے کی رقم اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دی، تاکہ تعزیے کے اہتمام میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نواب احمد علی خان کی رحلت کے بعد محلسرا ہاتھ سے جا چکی تھی۔ بچوں نے عمر کرائے کے مکانوں میں ہی گزار دی۔ حالات سازگار بھی ہوئے، مگر جلوس کے شایان شان کوئی مسکن نہ مل سکا۔ جو مکان شاہ گنج میں تھا وہ کافی تنگ پڑنے لگا۔ بالآخر گلی شاہ چھڑا میں شیش محل کے ایک نواب صاحب کا مکان کرائے پر مل گیا۔ وہ مکان کافی وسیع و عریض تھا۔ نواب افغن صاحب نے اسے بعد میں خریدنے کی بھی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس سے بہتر جگہ ملنا اس تعزیے کو اٹھانے کے لیے آسان نہ تھا۔ معاملات بھی طے ہو گئے، مگر خاموشی سے مالک مکان نے کسی اور سے یہ سودا کر لیا۔ مکان خالی کرا لیا گیا۔ افغن صاحب ڈیوڑھی آغا میر منتقل ہو گئے، جہاں سے 33 برس تعزیہ نکالا گیا تھا۔ وہ جگہ چھن جانا شاید آپ برداشت نہ کر سکے، اور صرف 1 سال ڈیوڑھی جناب آغا میر سے تعزیہ اٹھانے کے بعد سن 1929 عیسوی میں مالک حقیقی سے جا ملے، اور کالے امام باڑے میں آپ کے جد امجد کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔
نواب اغن صاحب کے 4 بیٹے اور 1 صاحبزادی تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے سرکاری ملازم تھے اور آپ کی ملازمت لکھنؤ کے باہر تھی، اس لیے انتظام تو نہ کر پاتے، مگر اپنے چھوٹے بھائی نواب آغا محمد رضا علی خان عرف نواب لڈن کے سپرد آپ نے یہ ذمہ داری کر دی، مگر مالی تعاون میں پیش رہے اور وعدے نامے سے ملنے والی رقم آغا محمد علی خان کو ہی ملنے لگی۔ نواب لڈن صاحب کی اہلیہ محترمہ عطیہ خانم صاحبہ بھی اپنی طرف سے بھرپور تعاون دیتی تھی۔ یہ لوگ امام باڑہ ناظم صاحب کے نزدیک رہائش پذیر تھے، یعنی مکان نمبر 1 چاہ کنکر سے سن 1930 عیسوی سے یہ تعزیہ برآمد ہونے لگا اور امام باڑہ ناظم صاحب میں اس سے متصل عشرہ قائم ہو گیا۔ سن 1959 عیسوی تک نواب لڈن صاحب یہ ذمہ داری بخوبی نبھاتے رہے اور 5 صفر سن 1379 ہجری کو دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کے بڑے بھائی کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، چنانچہ امام باڑہ غفران مآب میں اپنے بڑے بھائی کے پہلو میں حیات ابدی کے لیے سپرد خاک کر دیے گئے۔ لڈن صاحب کے بعد نواب آغا محمد حسین علی خان صاحب نے بھی محترمہ عطیہ خانم کے تعاون سے اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ خدمت سن 1965 عیسوی تک انجام دی، یعنی جب تک حیات نے ساتھ دیا۔ سن 1966 عیسوی میں یہ ذمہ داری معروف طبیب نواب آغا محمد کاظم حسین صاحب کے کاندھوں پر آ گئی۔ 11 برس گزرے تھے کہ مومنین کے دلوں کو زخمی کر دینے والا وہ دور شروع ہوا کہ جب بعض شرپسند عناصر جو عزاداری سے بیزار تھے انہیں وہ موقع فراہم ہو گیا جس کا انہیں انتظار تھا۔ شہر اعضا کے عنوان سے جو شہر ہمیشہ یاد کیا گیا، جہاں 170 دنوں میں کم و بیش 1000 جلوس نکلتے تھے، جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہ تھی۔ ظاہر ہے اس کو پرسکون بنانا ضلع انتظامیہ کی ایک بڑی ذمہ داری تھی، جو بہرحال سخت کام تھا۔ لکھنؤ کے حالات اتنے بگاڑ دیے گئے کہ وہ موقع ضلع انتظامیہ کو مسلمانوں نے خود فراہم کرا دیا جو انہیں چاہیے تھا۔ 28 ستمبر سن 1977 عیسوی کو لکھنؤ کے سارے جلوسوں پر حکومت نے پابندی عائد کر دی۔ یہ ظالمانہ اقدام اس سے قبل مغل بادشاہ اورنگزیب نے سن 1668 عیسوی میں برہان پور میں کیا تھا، اور اس کے بعد شاید پہلی بار یہ سازش رچی گئی۔ تقریباً 20 برس مختلف شیعہ تنظیموں نے بھرپور احتجاج کیا، گرفتاریاں دیں، پولیس کے مظالم سہے، مگر حوصلے پست نہ ہوئے۔ آخر کب تک حکومت خواب غفلت میں رہتی؟ طرفین بلائے گئے، مگر تقریباً 1000 جلوسوں میں سے محض 9 جلوس برآمد کرنے کی اجازت ملی، جن میں چپ تعزیہ بھی شامل تھا۔ اسی سے اس جلوس کی عظمت، اہمیت اور اخلاص عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے 20 برس کے عرصے میں ایک نسل سے زمانہ دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے، حالات بھی کافی بدل جاتے ہیں، اور جو صعوبتیں کسی عظیم کام میں اٹھائی جاتی ہیں انہیں محسوس کرنا بھی
آسان نہیں ہوتا۔ نئی نسل میں جوش اور جذبے کی کوئی کمی نہ تھی، مگر روایات کی بحالی کا ہنر شاید نہ تھا۔ قدیم روایات قائم رکھنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بہت سی چیزیں میسر ہی نہ تھیں۔ کم سنی سے میں بھی اس میں شرکت کرتا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب ابتدائی دور میں یہ تعزیہ یا دوسرے تعزیے اٹھتے تھے تو ان کی کیا شان و شوکت ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس شان و شوکت میں کمی نہیں آئی ہے، لیکن چونکہ 22 سال تک اس کے اوپر جلوسوں پر کسی وجہ سے پابندیاں نہیں تھیں، اور 22 سال بعد یہ جلوس شروع ہوئے ہیں، تو نوجوانوں میں ظاہر ہے کہ ان کو وہ تمام چیزیں نہیں معلوم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرض کرنا ہے خصوصیت سے کہ یہ میں جب بچپن میں شریک ہوتا تھا اس تعزیے میں، تو پہلے یہ تعزیہ جو پڑھایا جاتا تھا تو مہندی گنج کی کربلا ہے عظمت الدولہ بہادر کی، یہ تعزیہ وہاں جاتا تھا اور وہاں جا کے دفن کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہی تعزیہ کاظمین جانے لگا، اور جب کاظمین جانے لگا تو اس وقت یہ ہوا کہ اس کے پیچھے 1-2 انجمنیں اور بھی لگ جاتی تھیں جو زنجیروں کا قماؤں کا ماتم کرتی تھیں، اور پھر دھیرے دھیرے کاظمین میں بھی ایک عشرہ شروع ہوا جو 8 کو تمام ہوتا تھا، اور اس میں 8 کو پھر صبح سے شام تک انجمنوں کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک زبردست وہ عشرہ قائم ہوا تھا جس کا آخری دن 8 ہوتا ہے، کہ چپ تعزیے کے بعد ایک کے بعد دوسرے عالم اٹھنا شروع ہوتے تھے، اور اسی کے بعد وہیں تھوڑی دور پر دیانت الدولہ کربلا ہے، وہاں بھی علم جانے لگے۔ دوسری طرف سن 1997 عیسوی میں چپ تعزیے سے جڑے ہوئے حضرات بھی اندرونی سیاست کا شکار ہو گئے، اور پابندی ہٹنے کے باوجود یہ جلوس برآمد نہ ہو سکا۔ نواب آغا محمد کاظم حسین صاحب تو عزاداری کی بحالی کے 14 برس قبل ہی داغ مفارقت دے چکے تھے۔ ان کے بعد یہ ذمہ داری آغا محمد عباس علی خان عرف اچھو نواب کے سپرد کر دی گئی، لیکن ان کو یہ شرف محض 4 برس ہی ملا۔ اس کے بعد آپ ایک مختصر علالت سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ سن 1988 عیسوی میں یہ ذمہ داری شیعہ کالج کی انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز آغا محمد کاظم صاحب کے اکلوتے صاحبزادے آغا محمد باقر صاحب عرف شنو صاحب کو منتقل ہو گئی۔ اگرچہ انہوں نے 26 برس خدمت کی، جس میں عزاداری کی بحالی کے بعد 16 برس یہ تعزیہ برآمد کرانے کا بھی شرف انہیں ملا۔ انہی کے دور میں پہلی مرتبہ یہ تعزیہ وکٹوریہ اسٹریٹ سے اکبری دروازہ، نخاس تراہا، بلوچ پورہ اور اشرف آباد کے راستے شبیہ روضہ کاظمین تک لے جایا گیا۔ آپ کی خدمتوں کا سلسلہ بھی 6 مارچ سن 2013 عیسوی کو پیغام اجل کے ساتھ منقطع ہو گیا۔ اب یہ ذمہ داری آپ کے فرزند اکبر جناب ڈاکٹر آغا حسن باقر کو منتقل کی گئی، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج بھی وہ اس ذمہ داری کو اپنے بزرگوں کی روش پر چلتے ہوئے بخوبی نبھا رہے ہیں۔ چپ تعزیے کے جلوس کو اس برس یعنی 2024 عیسوی میں 166 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس تعزیے کا ارتفاع 22 فٹ اور اس کے تخت کا عرض 15 فٹ بائی 15 فٹ کا ہوتا ہے۔
زمانہ قدیم میں اس کو کہار بلند کرتے تھے۔ اس کی تعمیر تقریباً 6 ماہ میں مکمل ہوتی ہے، جس کا آغاز ماہ رجب میں ہی ہو جاتا ہے۔ نواب صاحب کے ورثاء کا موجودہ مکان وکٹوریہ اسٹریٹ پر چاہ کنکر کے مقابل اتنی تنگ گلی میں واقع ہے جس سے تعزیے کا عبور محال ہے، لہذا کاریگر اس کو کئی اجزاء میں تعمیر کر کے لاتے ہیں اور عزاخانے میں اسے اصل شکل دی جاتی ہے۔ اس کو کم سے کم 6 مہینے لگتے ہیں بننے میں۔ پہلے اس کی ہٹ بنتی ہے، اس کے بعد پھر کاغذ منڈا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری فنیشنگ ہوتی ہے، پھر اس کو سجایا جاتا ہے، سجا کے پھر اس کو تیار کر کے پہلی محرم تک یہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس میں کاریگر تو بہت سے لگتے ہیں، بچے بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں۔ جو بڑوں کا کام ہے بڑے کرتے ہیں، جو چھوٹوں کا کام ہے وہ چھوٹے کرتے ہیں۔ اب جیسے اس کو چپکانے کا کام ہے وہ چھوٹے بچے بھی کر لیتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں اس کو۔ جو فینسی کام ہوتا ہے وہ بڑے کرتے ہیں۔ چپ تعزیے کے عشرے کو خطاب کرنے کا شرف مختلف ادوار میں مختلف ذاکرین کو حاصل ہوا، جن میں مرحوم جناب حافظ علی صابر صاحب، مرحوم جناب سکندر حسین صاحب، خطیب الایمان مرحوم جناب مظفر حسین طاہر جرولی صاحب، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین تنویر حسین صاحب، اور مرحوم خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب شوق لکھنوی قابل ذکر ہیں۔ تاریخی اعتبار سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ بانی چپ تعزیہ مرحوم کے فرزند نواب اغن صاحب کے زمانے میں یہ مجالس جو ہیں وہ ہوتی تھیں اور وہ کافی اہتمام ان مجالسوں کے سلسلے میں کرتے تھے۔ تو نواب اغن صاحب کے زمانے میں جو مجالس ہوتی تھیں وہ زیادہ تر مجالس مرثیے کی مجلسیں ہوتی تھیں، سوزخانی کے اوپر وہ مجلس مشتمل ہوتی تھی۔ لیکن نواب اغن صاحب کے انتقال کے بعد ان کے فرزند نواب لڈن صاحب نے جب سے عشرے کے انتظامات کو سنبھالا اور وہ اس کی ذمہ داریوں کو جو قبول کیا، تو ان کے کیا بھی ابتدا میں جن شخصیتوں نے مجلسوں کو خطاب کیا اس میں زیادہ تر سوز خان ہوتے تھے یا مرثیہ خان ہوتے تھے۔ لیکن سن 50 کے بعد جو تاریخی اعتبار سے ہمارے پاس ثبوت ہیں وہ یہ تو اس کے بعد مرثیے کا رواج کم ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ مرثیہ خان تحت الشعاع میں چلے گئے اور نثری ذاکری جو ہے وہ پوری طرح سے بر صغیر میں چھا گئی۔ تو چپ تعزیہ کا جو عشرہ ہے اس میں مختلف ذاکروں نے خطاب کیا اور مختلف ذاکروں کو دعوت دی جاتی تھی۔ اس میں حافظ علی صابر صاحب مرحوم اور افتخار العلماء مولانا سعادت حسین خان صاحب قبلہ اور خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب، خطیب عرفان مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ اور خطیب ایمان مرحوم سید مظفر حسین طاہر جرولی صاحب۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو ان مجالس کو خطاب کرتی تھیں۔ مستقل حسینیہ ناظم صاحب کے اندر ان مجالس کا اہتمام ہوتا تھا۔ زمانہ قدیم میں یہ عشرہ نواب صاحب کی محل سرا پر 11 سے 20 سفر تک ہوتا تھا، جس میں تبرک میں چائے تقسیم کی جاتی تھی اور مومنین کے گھروں میں بھی مختلف غذاؤں پر حامل تورا بندی کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ لیکن سن 1949 عیسوی میں تورا بندی کا سلسلہ رک گیا اور صرف چائے تقسیم ہوتی رہی۔ 1967 عیسوی کے بعد اسے خشک تبرک میں تبدیل کر دیا گیا۔
دور حاضر میں چپ تعزیے کا عشرہ 28 صفر سے 8 ربیع الاول تک امام باڑہ ناظم صاحب مرحوم میں منعقد ہوتا ہے۔ شب بیداری 6 ربیع الاول کو ہی انجام دے دی جاتی ہے، چونکہ 7 ربیع الاول کو نصف شب میں تعزیہ عزاخانے سے شیعہ ڈگری کالج منتقل کر دیا جاتا ہے۔ 8 ربیع الاول کو نماز فجر ادا کر کے عشرے کی آخری مجلس کے بعد امام باڑہ ناظم صاحب مرحوم سے جلوس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور تعزیہ چونکہ کافی وسیع و عریض ہوتا ہے اس لیے اسے شیعہ ڈگری کالج سے ہی جلوس میں شامل کیا جاتا ہے۔ کالج کا صدر دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے کے ساتھ ہی تعزیہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ایک کثیر مجمع جو باہر زیارت کا مشتاق موجود رہتا ہے اس منظر کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور چیخوں اور سسکیوں سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خراج پیش کرتا ہے۔ اس مادیت کے دور میں یہ منظر آج بھی روحانیت کے ماحول کی ایک عظیم مثال ہے، جیسے امام وقت اپنے بابا اور مظلوم جد کا پرسہ لینے کے لیے خود تشریف لائے ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے وطن کی روح میں شامل باہم محبتوں کی مثال، جہاں مذہب کی دیواریں، عقیدوں کی بیڑیاں اور عداوتوں کے ستونوں کو توڑ کر پورا مجمع صرف حسینی بن کر اس تعزیے کے استقبال کے لیے موجود رہتا ہے۔ نہ جانے کتنے افراد بلا تفریق مذہب و ملت یہیں سے اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ جسے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں سے اس تعزیے کی زیارت کر لینا باعث شرف سمجھتا ہے۔ ہر جانب انسانوں کی سسکیاں اور نقیب کی پرسوز آواز میں ایک نیا سورج افق پر نمودار ہو کر اپنی سرخی سے اس عصر عاشور کی یاد دلاتا ہے جب حسین نے اپنے ششماہے کے نہر کر دیے جانے کے بعد اس کے خشک گلے کے لہو کو جو چند قطرے تھے زمین و آسمان کے حوالے کرنا چاہا تھا تو دونوں لرز اٹھے تھے۔ جس کی عکاسی میر وحید نے کچھ اس طرح کی ہے کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، وہ خون اپنے چہرے پر نور پر مل لیا تھا۔ انہی کیفیتوں میں اذان ظہر سے قبل یہ جلوس لکھنؤ میں واقع شبیہ روضہ کاظمین پہنچ جاتا ہے۔ جہاں معینہ مکان پر تعزیے کی تدفین کے بعد وقت عصر خواتین الوداعی مجلس بپا کرتی ہیں اور بعد مجلس سوگ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ عزاداری جو چہلم میں تمام ہو جاتی تھی انگریز حکومت کی ایک نادانی سے عزاداروں کے لیے نعمت عظمیٰ بن گئی، اور آج پوری دنیا میں 8 ربیع الاول تک عزا کا سلسلہ کسی حد تک معصوم عالم کے لیے مزید مرہم دل تو بنتا ہی ہوگا۔ دوسری طرف
کربلا والوں کا غم وارث کربلا کے بابا کے غم سے ملحق ہو جانا شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔